جس طرح کہ صبح بھی اعلان کیتا ہے، دوپہر بھی اعلان کیتا ہے کہ محفل پاک کا جو انتظام کیتا گیا ہے اپنی جامع مسجد کے اندر، جہدے وچ خصوصی خطاب واسطے پی ایچ ڈی اسکالر حضرت علامہ مفتی حافظ علی عمران صاحب اور مدرس جامع فریدیہ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں۔ تو جڑے احباب اس انتظار میں نے کہ محفل پاک شروع ہوئے گی تو جاواں گے، انہاں سارے احباب نو اپیل ہے کہ محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے اور استاد محترم بھی تشریف لے آ رہے ہیں، تو جلد از جلد محفل پاک کے اندر تشریف لے آؤ، کیونکہ جتنے جلد محفل پاک شروع ہوئے گی اتنا ہی جلد انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے۔ تو سارے احباب نو دعوت ہے کہ جلد از جلد مسجد کے اندر تشریف لے آؤ اور اپنے اس وقت نو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر واسطے، اللہ اور اس کے رسول کی گل کے نال اپنے دلوں کو منور کرو، اس وقت نو اپنی زندگی کا بہترین وقت بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی اے حاضریاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال محبتاں، اللہ کے پیارے نال محبتاں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء وعدا علينا إنا
الذي أنقض
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے احباب جڑے آواز سماعت فرما رہے ہیں، سارے اطلاع دیتی جاتی ہے کہ محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے اور ہلے تک خاص بندے مسجد میں تشریف نہیں لے آئے، تو جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آؤ۔ محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے، اپنی اپنی حاضری پیش کرو، محفل پاک میں حاضری کی سعادت حاصل کرو، دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرو۔ اتنے اللہ اور اللہ کے رسول کی گل ہونی ہے اور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ العزیز اسی تو سیکھ کے جاواں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دی رضا دے ذریعے کی نے، سبب کی نے، سونے محبوب دے فرمان کی نے، انہاں دا مقصد کی ہے۔ ساری گلاں اسی دنیا داری میں ٹائم لے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ٹائم سانوں مزید واسطے نکلنا چاہیے، کیونکہ دنیا داری اتنے نہیں جانی ہے اور آخرت دے وچ کام ساڈے دین نے آنا ہے۔ تو اس واسطے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کوئی زیادہ نہیں ہے، تو سارے احباب تشریف لے آؤ۔ جس طرح پہلے بھی ماشاءاللہ آپ بڑے بھرپور انداز میں محفل پاک کے شرکت کی، محفل کو سجایا، اسی طرح آج بھی انشاءاللہ محفل پاک کو سجانا ہے، محفل پاک کے اندر آنا ہے اور یہ سعادت حاصل کرنی ہے۔ سارے احباب بیٹھے نے، جڑے انتظار کر رہے ہیں، جڑے میری آواز سن رہے ہیں، سارے احباب جلد از جلد تشریف لے آؤ، محفل پاک شروع ہو چکی ہے۔ تو بلا تاخیر میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس وچ نعت شریف کا ہدیہ پیش کرنے واسطے محمد رفیق صاحب کو گزارش کرانگا تشریف لے آن اور اپنی آواز کی مٹھاس نال، سونے آقا دے غلام کی مٹھاس نال ساڈے قلوب و دماغ کو منور کرن۔ السلام علیکم صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک دن حضرت بلال کافر جنت جبے دے لٹا دیتا، ایک دن حضرت بلال کافر جنت جبے دے لٹا دیتا، میں کا ٹھوک پیروں دے وچ دریا مدد پتھراں وچ رلا دیتا۔ اے پیری تے جدوں باری
سارے احباب جلد از جلد مسجد اندر تشریف لے آؤ. کتاب انشاءاللہ شروع ہے. سارے مہمان تشریف لے آ چکے ہیں تو جلد از جلد مسجد اندر تشریف لے آؤ اور اپنی حاضری
محفل پاک دباؤ آ کے یہی وقت نے جڑے اللہ اس نے رسول دی راہ دے وچ بندہ زندگی تے گزار دیندا ہے تے آخرت دے وچ میرے کام آندے ہیں. تو بستریاں نوں چھڈو اور جلد از جلد گھنٹے ڈیڑھ کی گل ہے جلد از جلد مسجد کے اندر تشریف لے آؤ. محفل پاک شروع ہو چکی ہے. سارے احباب نوں دعوت ہے جلد از جلد تشریف لے آؤ. محفل پاک شروع ہون لگی ہے اور خطاب شروع ہون لگا ہے. سارے احباب جڑے انتظار وچ نے سارے احباب تشریف لے آؤ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا منظور دعا میری
میرے دکھ سنایا یا رسول اللہ مدینے میں آنا یا رسول اللہ
دردانا نہ کرو دیکھنا لکھا درانا یا رسول اللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جڑے اپنا برابر تشریف فرمان نے مسجد وچ کافی طرف تشریف فرمان نے کم از کم آپ جاگدے رہنا ہے توجہ نال سننا ہے اور احساس کرانا ہے کہ اسی محفل پاک کے اندر موجود ہیں تو بس ایک کلام پڑھ کے میں انشاءاللہ العزیز استاد محترم نو دعوت خطاب دوں گا اور ایک کلام صرف اس واسطے کیونکہ اپنی ایک عادت بن چکی ہے کہ جب تک کوئی نقیب آ کے تھوڑا جہا چیخے چکے نہ محفل دے وچ اپنا ذوق نہیں بنتا تو اس واسطے اپنے آپ کو جگانا ہے اپنے آپ کو توجہ نال بٹھانا ہے اور اللہ اور اس کے رسول دی اللہ کے پیارے دی جڑی گل ہوئے گی وہ سننا ہے تو سب تو پہلے نعرہ لاؤ اور نعرہ ایسا لاؤ کہ جڑے باہر بیٹھے ہیں لوگ آواز سننے جا رہی ہے انہوں کو پتہ لگے کہ محفل کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ذوق والے بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ پھر نصیر کا کلام ہے آپ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آقا دی شان دے وچ فرماتے ہیں اب تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مان اب تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مان ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مان اب تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مان ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مان ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مان کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مان بے لوگ تو کہتے ہیں کرم اللہ ہے محبوب بے لوگ تو کہتے ہیں کرم اللہ ہے محبوب ان لوگوں میں باتیں مل جا اور بھی کچھ مان دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بات نہ کر ریشم را اور بھی کچھ مان چوری ہی میری جنگ تھی کیا مانگتا ان سے چوری ہی میری جنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے ہی رہے مانگ سوا اور بھی کچھ مان تو بلا تاخیر آج محفل پاک کی زینت محفل پاک کے روح رواں استاد محترم حضرت علامہ استاد العلماء مولانا مفتی حافظ علی عمران صاحب آپ سے بہت ہی نہایت ہی ادب سے ملتمس ہے کہ وہ اپنے نورانی وجدانی کتاب سے ہمارے قلوب و ارواح کو منور فرمائیں تو ان کی آمد سے قبل ایک بار اور آپ نے نعرہ دے کر جواب دینا ہے اور ایسا جواب دینا ہے کہ عرش پر بیٹھے ہوئے کرسی جو ہیں جو فرشتے ہیں وہ بھی رشک کریں کہ آقا کے کیسے غلام بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے ہو صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے ہو صبر آوے. ہے جس مکلی سکھ سانو او مک شالا نظر آوے. ابو ایوب دیوانو میری کلی بھی سج ویسی. ابو ایوب دیوانو میری کلی بھی سج ویسی. او شاہ سارے رسولاں دا، او شاہ سارے رسولاں دا کدی ساڈے جگر آوے. کہا شبیر نے یادو میں جر کے آئے سر سجدے. کہا شبیر نے یادو میں جر کے آئے سر سجدے. میرے نانے نو جایا کو، میرے نانے نو جایا کو، او
اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ الفت و عقیدت عرض کرنے کے بعد اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین دنیا کی بلائی نصیب فرمائے، ہماری کمیوں کوتاہیوں خطاؤں گناہوں کو رب ذوالجلال معاف فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بلاد قاری صاحب امام و خطیب جامعہ مسجد الازہر قاری نظر فرید دامت ذلہ آپ کو بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرمائے، ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں، فیضان میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و عقبہ میں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع مجھے قبلہ قاری صاحب نے اور ندیم بھائی نے جو بتایا کہ یہ 11 شریف کی مناسبت سے جو کہ پروگرام ہے، تو اس پروگرام میں عنوان تعلیمات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منتخب کیا جائے۔ ہمارے دیہات کا ماحول ہے، اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی کی پہچان مراد ہوتی ہے تو پھر اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی بچے سے بندہ راستہ ہی پوچھ لینا اور وہ اچھے انداز میں بچہ پیش آئے تو پھر بندہ پوچھتا ہے بیٹا تم کس کے بیٹے ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے ابو کرتے کیا ہے۔ وہ بچے کی اچھائی اس کے خاندان کے خون کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خون کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ توبہ نعوذ باللہ کوئی بچہ بدتمیز ہو تو پھر فوراً ہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بس والدین کی تربیت ہی اسی طرح کی ہوگی، ماں باپ نے سمجھایا ہی ایسا ہوگا۔ غرض یہ کہ کسی بھی بچے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو رویہ ہے، وہ مشیر ہوتا ہے، اشارہ کرتا ہے والدین کی تربیت کی طرف۔ تو ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکرے مناقب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، اور 11ویں شریف کا ایک مخصوص جو تہوار ہے اس کو منسوب بھی سیدنا حضور غوث ثقلین سے کیا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا بیک جا کے آپ کے خاندان کو دیکھیں کہ آپ کے جو والدین ہیں ان کے رویہ جات کیسے تھے، ان کے رویے کیسے تھے، یا انہوں نے اس بچے کی تربیت کیسے کی جو بعد میں غوث اعظم بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اس عنوان کے تحت ہم نے اپنی فیملی کا جائزہ بھی لینا ہے اور آگے کے لیے، مستقبل کے لیے اس کی پلاننگ بھی کرنی ہے کہ ہمیں اپنے اولادوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے تو یاد ہی ہے کہ جب ربیع الاول شریف میں ادھر پروگرام پہ آپ کے پاس یہی مسجد شریف میں حاضری ہوئی تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ محافل کا مقصد ہوتا ہے کچھ سیکھنا سکھانا۔ سیکھنے سکھانے کا عنصر اور ایلیمنٹ اگر ہم نکال دیں محافل سے تو پھر ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ان کا فائدہ تب بھی ہے جو آئے وہ کچھ بتائے سکھائے، اور جو سامعین ہوں وہ توجہ سے سنیں اور پھر کچھ حاصل کریں۔ ایک نوجوان کا نام ہے ابو صالح،
ابو صالح یہ نہر کے کنارے جا رہے تھے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا پہلے بھی، یاد بھی ہوگا، لیکن چونکہ موضوع کی مناسبت ہے، وہ نوجوان نہر کے کنارے جا رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. نہر میں نظر پڑی تو ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا. آگے بڑھ کے سیب اٹھا لیا، کھا لیا. پھر خیال آیا کہ یہ پتہ نہیں ہے کس کا، اس کا مالک پتہ نہیں کون ہے. میں نے بلا اجازت کسی کا سامان لے لیا ہے، کسی کا مال کھا لیا ہے، اور یہ تو مالک سے میں نے نہ اس کی قیمت دی ہے نہ اس سے اجازت لی ہے. تو جس طرف سے پانی آ رہا تھا وہ اس طرف واپس چل پڑے. تھوڑا سفر کیا، ایک باغ آ گیا سیب کا، ایک درخت کی ٹہنی بھی نہر کی طرف جھکی ہوئی ہے. خود ہی اندازہ لگایا کہ شاید اسی درخت سے ٹوٹ کے گرا ہوگا. مالک کا پتہ کیا، اسے کہا کہ جناب تمہارے باغ کا ایک سیب ٹوٹ کے نہر میں گرا، وہ میں نے میری اجازت کے بغیر کھا لیا. اب وہ تو مجھے معاف کر دے یا پھر اس کی قیمت لے لے. اس باغ کے مالک نے جب بات سنی تو وہ بھانپ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. عام آدمی تو توڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا کھا کے بخشوانے کے لیے آ گیا ہے، تو یہ عام آدمی تو نہیں ہے. پھر اس نے مزید اسے چیک کیا کہ واقعی یہ عام آدمی تو نہیں ہے. کہا جناب میں معاف نہیں کرنے والا، میرا مال تھا تو نے کھایا ہے. جبکہ شریعت اسلامیہ میں یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کا مال کوئی کھائے. تو جناب یہ معافی صرف ایک شرط پہ ہو سکتی ہے کہ تم میرے باغ میں نوکری کرو، اب خدمت کرو، 12 سال یہاں ملازمت کرو. وہ واقعی ایسے کمال اور عجیب آدمی تھے. کہتے کہ جناب جتنی قیمت بنتی ہے اتنا سا کچھ چند منٹ چند گھنٹے میں کام کر دیتا ہوں. 12 سال والا ایک 12 سال کی مزدوری اور مزدوری میں ایک سیب ملا کرتا ہے. لیکن ان کی توجہ آخرت پہ تھی نا. یہاں کا ناپ توڑ وہ نہیں جانتے تھے، ان کی توجہ آخرت میں تھی. امام سبحانی فرماتے ہیں جتنے بھی اللہ والے فوت ہوئے ہیں میں نے کسی کو آخرت کے بارے میں غافل نہیں پایا. سارے فکر مند رہتے تھے آخرت کے. تو یہ جوان بھی اسی طرح کا فکر مند تھا. مختصر یہ کہ عرصہ گزر گیا. ایک دن باغ کے مالک کے مہمان آئے، باغ میں سیر کرتے کرتے. یہی نوجوان جو خدمت پہ مامور تھا، مالک نے اسے کہا کہ کچھ سیب اچھے سے توڑ کے لاؤ. یہ نوجوان سیب توڑ کے لے آئے. ان میں کچے بھی تھے پکے بھی تھے، جیسے ہاتھ لگے اسی طرح کے لے آئے. اب جب مالک کے باغ کے مالک کے اور مہمانوں کے سامنے رکھے تو مالک ناراض ہو گیا. اس نے کہا یار تجھے عقل نہیں ہے، اتنے سالوں سے کام کر رہا ہے باغ میں اور تجھے پہچان ہی ابھی تک نہیں کہ سیب کیسا توڑتے ہیں. پکا پھل توڑا جاتا ہے، تو نے کچا پھل توڑ لیا ہے. تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ اتنے سالوں سے باغ میں کام کر رہے ہو. میں نے تو سمجھا بڑے ماہر ہو گئے ہو کہ تم باغبانی کے، لیکن تجھے تو ابھی اتنا ہی پتا نہیں چلا کہ سیب کیسے توڑتے ہیں. اس نے فرمایا جہاں بنا جب سے کام کر رہا ہوں میں نے تو سیب کے درخت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. میں کچھ فکر میں ہوں کہ پہلے ایک کھایا تھا تو 12 سال خدمت کرنا پڑ گئی، کبھی پھر نظر پڑی، ہو سکتا ہے کوئی بات اچھا لگے پھر نہ توڑ کے کھا بیٹھوں. تو میں نے تو درختوں پہ کبھی آج تک نظر ہی نہیں ڈالی اوپر اٹھا کے. مجھے کیا پتا پکے کیا ہوتے ہیں کچے کیا ہوتے ہیں. تو باغ کا مالک اور زیادہ متاثر ہوا. جب وہ پیریڈ پورا ہو گیا پھر آپ نے فرمایا کہ اب بھائی مجھے جانے دے. اس نے کہا بھی ایک بات اور باقی ہے کہ میری بیٹی ہے وہ نابینا بھی ہے، گونگی بھی ہے.
بہری بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اپاہج ہے، اس سے نکاح کر لو تو تمہارا پچھلا سارا کھاتا تمہیں معاف کیا، اور یہ اگر نہ کرو تو پھر کوئی معافی نہیں۔ مختصر کر رہا ہوں بات کو، انہوں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا، ہاں کر دی کہ جناب اگر اسی طرح ہی آپ راضی ہوتے ہیں، میری آخرت کا راستہ آسان ہوتا ہے، تو مجھے وہ لڑکی بھی نکاح میں قبول ہے جو اندھی گونگی بہری ہے، مجھے وہ بھی قبول ہے۔ اس بار کے مالک نے اس نوجوان کا ابو صالح ان کا نکاح پڑھا دیا، نکاح پڑھایا، فرمایا یہ تیرا کمرہ ہے، اس کمرے میں تیری دلہن ہے، تیری بیوی بیٹھی ہے۔ ابو صالح کمرے میں گیا، دروازہ کھولا تو سیج پہ بڑی حسین و جمیل دو شیزہ بیٹھی تھی، گھبرا کے باہر نکل آئے اور آگے اس نکاح پڑھانے والے کہہ لیں یا سسر کہہ لیں یا باپ کا مالک کہہ لیں، اسے کہا کہ بھئی میں نے تیری ہر بات مانی اور تو میری آخرت کو برباد کرنے پہ تلا گیا، ایک سیب کھایا تھا، تو نے سالوں مجھ سے خدمت کروائی، میں نے کی، پھر تو نے یہ بچی والی شرط رکھی، میں نے مان لی، نکاح پڑھ لیا، بن دیکھ کے میں نے مان لی بات، لیکن آج تو نے پھر میرے ساتھ زیادتی کی ہے کہ ایک غیر محرمہ پہ میری نگاہ پڑ گئی ہے تیری وجہ سے۔ تو نے کہا کہ تیری بیوی بیٹھی ہے سامنے، تو ایک نوجوان خوبصورت دوشیزہ بیٹھی ہے، اس غیر محرم پہ میری نگاہ پڑ گئی ہے، تو نے یہ ظلم کیوں کیا؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں ابو صالح بیٹھ تو صحیح ہے، آج تو اتنا جذبات میں آ گیا ہے، کہا مجھے اپنے رب سے اور رسول سے وفا کرنا ہے نا، تو پھر تو نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ غیر کی طرف میری نگاہ کیوں اٹھی اور تیری وجہ سے اٹھی؟ اس نے کہا نہیں، غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھی، گونگی بھی تیری ہی ہے۔ ہاں میں نے گونگا اس لیے کہا ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم سے کلام بھی نہیں کیا، اندھا اس لیے کہا ہے کہ اس کی نظر کسی غیر محرم پہ پڑی بھی نہیں ہے، میں نے بہرا اس لیے کہا ہے کہ اس نے غیر محرم کی بات سنی بھی نہیں ہے، اور لنگڑا لولا اس لیے کہہ دیا ہے کہ گھر سے باہر دہلیز سے آج تک وہ نکلی ہی نہیں ہے، اس لیے کہا ہے، ورنہ وہ چل پھر سکتی ہے، اس کے پاؤں سلامت ہیں، وہ دیکھ سکتی ہے، اس کی نگاہ سلامت ہے، وہ بات کر سکتی ہے، اس کی زبان سلامت ہے، وہ بات سنتی اور سمجھتی بھی ہے، اس کے کان سلامت ہے۔ میں نے غیر محرم کے اعتبار سے کہا کہ نہ غیر محرم سے بات کی، نہ دیکھا، نہ سنا، اس لیے کہا تو بھئی وہ تیری ہی بیوی ہے، تو جا اپنے کمرے میں۔ اب اس جوڑے کے ہاں اولاد ہوئی، جس ماں نے غیر محرم سے نہ کبھی بات کی، نہ دیکھا، نہ کسی غیر محرم کی بات سنی، سبحان اللہ، اس جوڑے کے ہاں اولاد ہوئی، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا انہیں، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اس بچے کا نام ہے عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ۔ یہاں رک کے میں سمجھایا کرتا ہوں کہ جب ماں باپ کا کردار عالی ہوا کرتا ہے تو ماں کی گود میں غوث اعظم آیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بچوں کی ہیبٹس ہوتی ہیں، عادات بنتی ہیں، ان میں والدین کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ والدین جس طرح کی ذہنیت اور جس طرح کے کردار کے حامل ہوتے ہیں اولاد میں، چونکہ وہی جینز جاتے ہیں۔ اب تو میڈیکل سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ ماں غصے والی ہو تو اولاد میں بھی وہ غصہ آتا ہے، باپ فضول خرچ ہو تو اولاد میں فضول خرچی آ جاتی ہے، ماں باپ کا ذہن دینداری والا ہو تو یہ آٹومیٹکلی بچہ ہمبل ہوتا ہے۔ یعنی اثرات ہوتے ہیں، بعض اثرات معاشرے کی وجہ سے بھی بن جاتے ہیں، لیکن بنیادی اثرات والدین کے ہوتے ہیں اس بچے میں۔ ماؤں کا کردار جب اچھا تھا نا، تو ایک بی بی سلطان بہو کی ماں چھوٹے سے بچے کو لے کے مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گئی، کہا کہ میرا بچہ چھوٹا سا ہے
اسے جی قرآن ہی پڑھا دیں، آج پہلے دن لے کے آئی ہوں قرآن پڑھا دیں میرے بیٹے کو بھی، اتنے اور بھی تو بچے پڑھتے ہیں۔ تو قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے بی بی چھوڑ جائے اسے۔ قاری صاحب نے اس بچے کو بسم اللہ شریف پڑھائی، اعوذ باللہ پڑھایا، الحمد شریف شروع کروائی۔ اس بچے نے کہا استاد جی یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جتنا آتا ہے وہ سنا دے، اس سے آگے سبق دے دوں۔ بچے نے سورۃ فاتحہ پڑھی، زبانی سنا دی، سورہ بقرہ بھی سنا دی، سورہ آل عمران بھی سنا دی، سورہ نساء بھی سنا دی، سورہ مائدہ بھی سنا دی، سورہ انعام بھی سنا دی، سورہ اعراف بھی سنا دی۔ سناتے سناتے اس بچے نے 15 پارے بیٹھے بیٹھے سنا دی۔ سبحان اللہ۔ استاد خوش بھی ہوا، ماشاءاللہ کیا کمال بچہ ہے، 15 پاروں کا حافظ ہے۔ جب بی بی شام کو لینے آئی نا تو استاد صاحب نے شکوہ کیا، بی بی تو نے کہا تھا میرے بیٹے کو ناظرہ پڑھا دے، اور یہ تو 15 پاروں کا حافظ ہے، تو نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اس بی بی نے کہا نا مولوی صاحب میں نے مذاق نہیں کیا، اور نہ میں نے اسے گھر میں یہ 15 پارے پڑھائے ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اسے 15 پارے آتے ہیں؟ آپ مولوی صاحب نے فرمایا میں نے خود سنے ہیں، بیٹا پاس موجود ہے، اس سے پوچھ کے 15 پاروں کا حافظ ہے یا نہیں ہے، اور یہ حفظ کہاں سے کر کے آیا ہے، کس سے پڑھ کے آیا ہے؟ بی بی نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا قاری صاحب، مجھے 15 پارے یاد تھے، جب یہ حمل میں تھا میں روزانہ پڑھ کے سوتی تھی، بات سن کے یاد کر لیے ہوں گے۔ جب ماں کا کردار یہ ہے تو وہ قرآن پڑھ کے سوتی ہوں، اٹھے قرآن پڑھے تو گود میں سلطان پکوایا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اسی طرح ایک دوسری مثال بھی لے رہے ہیں، آپ جن کے ذل عاطفت میں ہیں، بالکل پڑوس میں جن کے سائے میں رہتے ہیں، حضور فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنا مشہور زمانہ آپ کا واقعہ ہے کہ ماں نے نماز پہ کیسے لگایا تھا، ہم سبے کے نیچے روزانہ شکر رکھنا اور بیٹے کو عادی کرنا نماز کا۔ وہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں کی توجہ ٹھیک ہے میرا بیٹا نمازی بنے، تو پھر بیٹے فرید الدین کیسے نمازی بن گئے۔ جب ماں کی توجہ ٹھیک ہے میرے بیٹا قرآن پڑھے، تو سلطان باؤ جیسے بیٹے حفاظ قرآن پڑھنے والے بن گئے۔ جب ماؤں کی توجہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد پاکیزہ دیندار ہو، تو پھر گود میں عبد القادر جیلانی جیسے غوث اعظم آیا کرتے ہیں۔ یہ صرف سوچ کے آپ اس بات کو اپنی غفلتوں پہ پردہ نہ ڈالیں کہ جی وہ تو 6 بس ہو گئے، اب کیا ہو سکتا ہے، یا آج کی ماں کیا کر سکتی ہے، ابھی کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ بھی ماں تھی، یہ بھی ماں ہے، وہ بھی عورت تھی، یہ بھی عورت ہے، اس سے بھی بچے پیدا ہوئے تھے، آج کی ماں بھی بچے جنتی ہے، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بچے بھی ماؤں کی گود میں آئے تھے، آج بھی ماؤں کی گود میں بچے آتے ہیں۔ ماں میں اتنی کوالٹی ضرور ہوتی ہے، ماں جو چاہتی ہے وہ بنا کے چھوڑتی ہے۔ آج کی ماں میں بھی کوالٹی ہے، لیکن ہماری پرائرٹیز بدل گئی، ہماری توجہات بدل گئی، ہماری ترجیحات بدل گئی۔ ان ترجیحات کی وجہ سے آج کسی کی گود میں فرید الدین نہیں آ رہے، چونکہ ترجیحات بدلی ہوئی ہیں۔ یہ سوچ کر غفلتوں پہ پردے نہیں ڈالے کہ وہ ہو گئے، بس ہو گئے، بس وہ تھے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں کچھ ہو سکتا؟ وہی قادر قدیر رب تب بھی تھا، وہی رب آج بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی محمد رسول اللہ کا دین تب بھی چل رہا تھا، آج بھی چلتا ہے۔ کس چیز میں فرق آیا ہے؟ فرق آیا ہے تو صرف ماں کی توجہ میں فرق آیا ہے۔ بینگ مدر شی از کوالیفائڈ۔ عورتیں آج بھی بحیثیت ماں اتنی اہلیت رکھتی ہیں کہ یہ جو چاہے کر سکتی ہیں، جو چاہے کر سکتی ہیں، اولاد کو جو چاہے بنا سکتی ہیں۔ آج کی ماں جب سوچتی ہے کہ میں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو بتائیں ڈاکٹر بنا کے نہیں چھوڑتی۔ آج کی ماں جو کہتی ہے کہ میں نے بیٹے کو وکیل بنانا ہے تو وہ مائیں اپنے اولاد کو ایڈوکیٹ بنا نہیں دیتی۔ آج کی ماں سوچتی ہے کہ میں نے بیٹے کو انجینئر بنانا ہے تو آج کی ماں بیٹوں کو انجینئر بنا کے نہیں چھوڑتی۔ اس کا مطلب بحیثیت ماں عورت میں کوالٹی ایسی ضرور موجود ہے کہ جو یہ سوچ لیتی ہے پھر اس سوچ پر پہرا دیتی ہے تو وہ بنا
ہاں فرق اتنا ہے، کل کی ماں سوچتی تھی میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہو، کل کی ماں سوچتی تھی میرا بیٹا نمازی ہو، کل کی ماں سوچتی تھی میرا بیٹا سچ بولنے والا ہو، کل کی ماں سوچتی تھی میرا بیٹا بے رحمی کا شکار نہ ہو، یہ جھوٹ نہ بولے، تو پھر مائیں اس طرح کے لال بنا لیتی تھی۔ آج کی ماؤں کی توجہ بدلی، دینداری کی طرف ہٹ کے دنیا داری کی طرف جب توجہ آ گئی کہ بس میرا بیٹا لاکھوں کمانے والا ہو، حرام سے کمائے یا حلال سے کرائے، دیر از نو ڈفرنس، حرام حلال کا فرق ختم کر دیا، تو بیٹے کو لاکھوں کمانے والا بنا دیا، بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، بیٹے کو انجینئر بنا دیا، وہ سب کچھ بنا دیا جو وہ چاہتی تھی۔ کاش کہ آج کی ماں کی توجہ یہ بن جائے کہ میرا بیٹا محمد عربی کا غلام۔ سبحان اللہ۔ جب توجہ ماں کی یہ ہو جائے گی تو آج بھی ماؤں کی گود میں سلطان باؤ کے فیضان والے بھی پیدا ہو جائیں گے، داتا علی اجمیری کے غلام بھی پیدا ہو جائیں گے، سور فرید الدین کے فیضان والے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ یہی توجہ آپ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اور یہ تحقیق سے محنت کے لیے اللہ تعالیٰ کیبر سے، غرور سے، دور دور سے بھی بچا جانا۔ صرف ایک یعنی یہی سمجھانا مقصود ہے کہ اب بھی ممکن ہو سکتا ہے، ہماری توجہ اگر بدل جائے تو اب بھی ممکن ہے۔ تحریص نعمت کے طور پہ میری بڑی بیٹی جب پیدا ہوئی نا تو اس کی مما پیمپر لگا کے دے دیتی، میں گود میں لے لیتا اور میں روزانہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ چونکہ واقعات بڑے سنے ہوئے تھے تو دل میں شوق تھا کہ ہماری اولادیں بھی اچھی ہوں، تو بیٹی کو گود میں لے کے روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر قرآن پاک کی میں تلاوت کرتا، تو کوشش ہوتی تھی کہ روزانہ پارہ پڑھوں، یا کبھی تھوڑا پڑھ لیا کبھی زیادہ۔ وہ اسی طرح سو بھی جاتی تھی، کبھی جاگ کر آنا کبھی سو جانا۔ اس انداز میں بیٹی کو جب چند ماہ کی تھی تو گود میں لے کے میں نے قرآن پاک پڑھا، اور جب اسے ناظرہ پڑھانا شروع کیا نا تو ابھی کتنی بار ایسا ہوا کہ ابھی میں اسے کہتا تھا بیٹا یہ لفظ ایسے ہے، اور وہ لفظ وہ زبانی پڑھ دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ کئی بار ایسا ہوا، ناظرے والا بچہ شروع میں پڑھ رہا زبانی آیتیں پڑھے، یہ کیسی بات ہے؟ کتنی بار وہ کھیلتے ہوئے قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے۔ میں نے بتانا کہ یہ بیٹا تم نے لفظ غلط پڑھا، ایسے پڑھنا ہے، ایک لفظ میں نے بتانا، آگے دو تین اس نے خود ہی پڑھ دینا کھیلتے ہوئے۔ یعنی سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اب بھی ممکن ہے، والدین کی توجہ اگر دین کی طرف آ جائے گی تو اولادیں آلریڈی اسی ٹریک پہ آ جائیں گی، اولادیں ٹریک پہ آ جائیں گی۔ ہم خود ڈی ٹریک ہو گئے نا، ہم خود ڈی ٹریک ہو گئے، غلط راستوں پہ چل نکلے تو پھر اولادیں بھی غلط راستوں پہ چل نکلیں گی۔ ماں نے جب عبد القادر کو کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو اب یہ واقعات تو ہوا جو ہمارے بچوں کو بھی آتے ہیں، لیکن ان واقعات کے ٹچ کے ساتھ کچھ باتیں سمجھانا مقصود ہے، چونکہ عنوان تعلیمات غوث اعظم ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرف کتبا، آپ فرماتے ہیں میں علم پڑھتا رہا اللہ نے مجھے کتب بنا دیا۔ ولایت کا ایک مقام ہے کتب، بہت بڑا درجہ ہے۔ حضور غوث اعظم کا اپنا فرمان ہے درست العلم حتی صرف کتبا، میں دین کی کتابیں پڑھتا رہا، قرآن حدیث پڑھتا رہا، اس پڑھائی نے مجھے کتب بنا دیا۔ اور یہ قرآن و حدیث بندے کو روحانیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات تک لے جاتا ہے جب پڑھائی کے ساتھ عمل بھی ہو۔ جب صرف علم ہو عمل نہ ہو تو پھر اتنی بلندیوں پہ بندہ نہیں جا سکتا، پرواز میں کمی رہ جاتی ہے۔ جب علم کے ساتھ عمل کی طاقت مل جاتی ہے تو پھر اللہ روحانیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ ترقیاں اور درجے بندے کو نصیب فرما دیتا ہے۔ مشہور زمانہ واقعہ آپ کا کہ آپ نے ڈاکو سے کہا کہ جی میری قمیض میں پیسے سلے ہوئے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل کو اس لیے نہیں جا رہا کہ ہم سب کو پتہ ہے، جو بات کرنے سے ہی ساری یاد آ جاتی ہے کہ جب پوچھا ہے کہ جناب تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے، میرے پاس اتنے درہم و دنانیر ہیں۔ کہاں ہے؟ کہ کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔
اب کپڑے میں سلے ہوئے ہیں، جب وہ سرائی کھول کے دیکھا گیا تو پھر گلشیر صاحب آج تشریف لے بسم اللہ، بڑے بڑے پیارے شاگرد نے آج تک سے بھی آج بسم اللہ کہ بارش لوگ نے انہوں نے ویسے ہی بڑا پیارا کرتا ہے۔ اللہ پاک سب سلامت رکھے کہ کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔ مختصر کیا کہ وہ پھر نکلے بھی صحیح، اور پوچھا کہ جناب تم نے کیوں ایسا کہا؟ تو جواب کیا دیا تھا بتا؟ میری ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ ابھی اس ماں کی توجہ تھی نا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ سے جتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کسی اور چیز کے کھو جانے سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ جھوٹ سے بچنا ہے کہ جھوٹ بندے کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ اور شاید کہ ہماری کوئی محفل سورج جہاں ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں چند منٹ کھڑے ہو جائیں، جھوٹ اور چگلی سے ہماری کوئی محفل خالی نہیں ہوتی۔ وہاں جھوٹ نہیں تھا تو صرف سچ کی برکت سے، ایک بچے نے سچی بات ہی کی تھی نا، تو سچی بات کی برکت ایسی اثر کر گئی کہ وہ گمراہوں کا ٹولہ جو بکیتوں کا تھا وہ توبہ طائب ہو کے اللہ والے بن گئے۔ او بھائی اگر سچ کی برکت سے جنہوں نے پتہ نہیں کتنوں کو قتل کیا ہوگا ڈکیتیوں میں، کتنوں کو لوٹا ہوگا، کتنا انہوں نے ظلم سے حشر مچا دیا ہوگا، سچ کی برکت یہ تھی کہ ان کو اللہ کا راستہ مل گیا، وہ ہدایت میں آ گئے۔ اور ہم اپنے اولادوں کو خود جھوٹ سکھا دیا کرتے ہیں۔ فون آئے کہہ دو ابو گھر سے نہیں، بلکہ اتنی عجیب بات ہے کہ جھوٹ کو اتنا دخل ہو گیا ہماری زندگی میں کہ اس کو ہم عیب ہی نہیں سمجھتے۔ فون پہ بات ہو رہی ہے دوستوں میں، لوگوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ دیتے میں یہاں نہیں ہوں، میں شہر سے باہر ہوں، میں گاؤں سے باہر ہوں، میں گھر پہ نہیں ہوں، میں کہیں گیا ہوا ہوں۔ وہ یعنی اتنا بھی اسے غیرت نہیں آتی کہ میں کتنے لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں، پاس کھڑے ہیں، جس نے فون پہ بات کری اسے تو جھوٹ بول ہی رہے ہو، جتنے پاس کھڑے ہیں وہ کیا سمجھیں گے تیرے بارے میں؟ اس لیے وہ بے فکر ہوتا ہے کہ ہم سارے ہی جیسے ہیں، وہ بے فکر ہوتا ہے، اسے ٹینشن نہیں ہوتی، یعنی اتنا بڑا جرم کرتا ہے اور پھر مطمئن بھی ہے۔ میں آپ کو حدیث مبارکہ بتاؤں، حضور کا فرمان ہے زنا سے جھوٹ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اس میں آپ کو تشویش ہو نا تو حدیث کا حوالہ بھی دے دوں گا، دکھا بھی دوں گا عربی بات۔ حضور نے فرمایا زنا سے بھی جھوٹ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ ویسا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے برائی کی ہے اور توبہ کی طرف آ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اسے برائی نہیں سمجھتا اور توبہ کی توفیق کی طرف بھی نہیں آتا، بولتے ہی چلا جاتا ہے، بولتے ہی چلا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں گھروں میں برکت نہیں ہوتی، برکت وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ ایسے برکت وہاں آئے گی جہاں اللہ کی رحمت اترے گی، اور جہاں اللہ کی لعنت آئے وہاں کیا ہوگا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کی آیت ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس پر تو اللہ لعنت کرتا ہے، اور اللہ کی لعنت کا ترجمہ اور معنی یہ ہے اللہ رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ لعنت کا جو مطلب ہے، لعنت کا جو لغوی معنی ہے، لعنت کا معنی رحمت سے دور کیا ہوا۔ تو جس پر اللہ لعنت کرتا ہے، بندہ جھوٹ بولتا ہے، گھر میں بیٹھ کے، اپنی دکان پہ بیٹھ کے، اپنے کاروبار پہ بیٹھا ہوتا ہے، دوست احباب پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہاں جھوٹ بولتا ہے، پھر تیرے کاروبار میں برکت کہاں سے آئے؟ تو وہاں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی طرف سے وہیں تیری دکان پہ لعنت آ جاتی ہے۔ تو گھر میں بیٹھا جھوٹ بولتا ہے، تیرے گھر میں اللہ کی لعنت آ جاتی ہے۔ تو کام کاج کر رہا ہوتا ہے تو وہاں بھی جھوٹ بولتا ہے، وہاں تیرے اوپر اللہ کی لعنت آ جاتی ہے۔ ہر جگہ جو تجھ پر لعنت برس رہی ہے، پھر رحمتیں کہاں سے آئیں گی اور برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اپنے اعمال کی طرف تھوڑا غور کر، طبیعت میں سچائی لے آ۔ جب سچائی آ جائے گی تو پھر اللہ کی رحمتیں برسیں گی اور بے برکتیاں اٹھ جائیں گی، تیری زندگی میں سکون آ جائے گا، تیرے روزگار میں برکت آ جائے گی، تیرے گھر میں رحمت کا نزول ہوگا جب تو جھوٹ کو چھوڑ کے سچائی کے راستے پہ چل آئے گا۔ حضور غوث اعظم نے سچائی کا راستہ چونکہ اختیار کیا تو برکت یہ ہوئی کہ گمراہوں کو بھی راہ مل گئی۔ جو بھٹکے ہوئے تھے، دین سے دور تھے، ڈکیت اور چور تھے،
اللہ نے ان کو بھی اپنا دوست بنا لیا ولایت عطا فرما. سبحان اللہ. کیونکہ سچ کی برکت تھی, سچ بولا بچے نے, وہاں رحمت نازل ہوئی, جو گمراہ تھے ان کو ہدایت نصیب ہو گئی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ادارے میں, ایک مدرسے میں پڑھتے تھے. وہاں آپ کا خرچہ ختم ہو گیا. اخراجات جو آپ کے تھے, خرچہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. کئی دن سے آپ نے کھانا نہ کھایا. ایک دن آپ جہاں بیٹھے تھے قریب ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا. جب اس بندے کو کھانا کھاتے دیکھا تھا, آپ کے سمجھنے میں ملتا ہے کہ وہ جب نوالا ڈالتا تھا منہ میں, منہ کھولتا تھا تو بھوک کی اتنی شدت تھی کہ حضور غوث اعظم کا منہ ویسے ہی کھل جاتا تھا. اتنی بھوک کی شدت ہے. بچہ بھی کم سن ہے اور دوسرا بندہ کھانا کھا رہا ہے. جب وہ نوالا ڈالنے کے لیے, لقمہ ڈالنے کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے تو اس کو چونکہ دیکھ رہا ہے تو اس کا منہ خود ہی کھل جاتا ہے. اتنی بھوک کی شدت ہے. اس بندے کی اتفاق سے نگاہ پڑ گئی بچے پہ کہ یہ بچہ سامنے بیٹھا ہے اور یہ بھی اسی طرح منہ ہلانا شروع کر دیتا ہے. تو اسے بھوک بڑی لگی ہوگی. اس نے بولا بیٹا بات سنو. پاس بٹھایا, کہا بیٹا میرے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ. آپ نے پہلے تو معذرت کی, اس نے کہا نہ تو میرا بیٹا ہے, کھانا میرے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ کھانا. جب اس نے ساتھ ملا کے آپ کو کھانا کھلانا شروع کیا, اس نے پوچھا بیٹا کیا نام ہے, کہاں رہتے ہو, باپ کا کیا نام ہے, یہاں کیا کرتے ہو. تو بتایا کہ میں ابو صالح کا بیٹا ہوں, بغداد کا رہائشی ہوں, عبد القادر میرا نام ہے, اس ادارے میں یہاں اس مسجد میں یا مدرسے میں پڑھتا ہوں. اس بندے کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی چمک آ گئی اور وہ بندہ خوش ہو گیا. اس نے اٹھا کے گلے لگایا. اس نے کہا بیٹا مجھے کتنے دن ہو گئے تجھے تلاش کرتے ہو کہ تیری ماں نے بغداد سے مجھے کچھ پیسے دے کے بھیجا تھا کہ میرے بیٹے کو خرچہ دے آؤ. مجھے خرچہ الگ دیا تھا کہ یہ اپنی ضرورتوں پہ خرچ کرتے رہنا آنے جانے کے لیے, اور یہ رقم میرے بیٹے تک پہنچا دینا. تو میں تیرا خرچہ ہی لے کے تیرا قاسم اور تاکیہ بن کے ہی آیا تھا. لیکن اتفاق ایسا کہ میں کئی دنوں سے تجھے تلاش کر رہا ہوں, تم مل نہیں رہے تھے. آج یہ پہلا کھانا وہ ہے کہ میرا خرچہ ختم ہو گیا, تیرے پیسوں سے میں نے یہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جو نوالا میں نے کھایا بھی ہے تو اپنے ہی پیسوں کا کھایا, غیر کے نوالے کی طرف دھیان نہیں کیا. ہم وہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کا ہڑپ لے. بھئی جب تم کسی دوسرے کی مال کی طرف نگاہ کرتے ہو اتنا تمہارا اپنا حصہ کا کرتا ہے, بلکہ بندے کو ملتا ہی وہ ہے جو اس کا مقدر ہوتا ہے. بندے کا اختیار یہ ہے کہ اسے حلال طریقے سے لے لے یا حرام طریقے سے لے لے. ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہے. مشکات کی حدیث مبارک حضور فرماتے ہیں رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے, بلکہ موت بعد میں پہنچتی ہے بندے تک, رزق پہلے پہنچ جاتا ہے. کیونکہ بندہ مرتا تو تب ہی ہے جب اپنا رزق پورا کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب رزق نے پہلے پہنچ لیا اور موت بعد میں پہنچتی ہے. تو جب ہمارا اتنا ایمان ہے کہ جو مقدر میں ملنا ہی ملنا ہے تو پھر اسے حرام کے طریقے سے کیوں لیں, اسے حلال کے طریقے سے لیں. حرام اور حلال ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں, ملتا وہی ہے جو تقدیر میں ہوتا ہے. اس کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے میں آپ کو سمجھا دوں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے, راستے میں نماز کا ٹائم ہوا, وہاں ایک بندہ کھڑا تھا. آپ نے فرمایا یہ گھوڑا پکڑ لیا تھوڑی دیر, میں اندر مسجد میں نماز پڑھ رہا. اس کو اپنے گھوڑے کی لگام تھمائی, آپ مسجد میں آ گئے. اب جب نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھی تو خیال کیا کہ یار وہ بندہ اسے بھی تو کوئی کام کاج ہوگا, کہیں آنا جانا ہوگا, وہ میری وجہ سے رکا ہوا ہے, اسے 2 درہم میں بطور مزدوری کے یا ہدیہ کے پیسے دے دوں گا, میرے لیے کھڑا رہا, میرا گھوڑا سنبھال کے کھڑا رہا. جب آپ باہر نکلے, یعنی یہ آپ نے طے کر لیا تھا کہ 2 درہم اس بندے کو میں نے دینے. آپ مسجد سے باہر نکلے تو گھوڑا تھا, بندہ نہیں تھا, بندہ موجود ہی نہیں ہے. گھوڑے پہ نظر پڑی تو گھوڑے کے اوپر جو زین ہے کاٹھی, وہ زین ہی نہیں ہے اس کے اوپر.
وہ بندہ گھوڑے کی زین اٹھا کے بھاگ گیا۔ آپ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ سوار ہوئے، آبادی میں جب آگے نکلے ایک دکان کے سامنے وہی زین لٹکتے ہوئے دیکھی۔ آپ محبوب کے دکاندار سے فرمایا یہ میرے گھوڑے کی زین ہے، تیرے پاس کیسے پہنچی؟ اس نے کہا جی ابھی ایک بندہ آیا تھا 2 درہم کی مجھے بیچ کے گیا ہے۔ اگر تم مجھے تو نہیں پتا چوری کی ہے، مجھے تو بیچ کے گیا ہے کہ میں نے یہ زین بیچنی ہے 2 درہم، میں نے لے لی ہے۔ اگر چوری کی ہے اور آپ کے گھوڑے کی ہے تو میرے 2 درہم مجھے دے دیں، اپنی زین واپس لے لیں۔ آپ نے 2 درہم دی، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ جو مقدر میں ہوتا ہے پہنچ کے رہتا ہے۔ اس بندے کے مقدر میں آج 2 درہم تھے، تھوڑی دیر رک جاتا وہیں میں دیتا حلال بھی ہو جاتے۔ اس نے جلد بازی کی، میرے 2 درہم لیکن اب حرام کے طریقے سے لے گئے۔ بس جو بھی کچھ لیتے ہو غلط طریقے سے، یہ طریقہ تمہارا حلال یا حرام کا اپنا ہے، ملتا وہی ہے جو تمہارے مقدر میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کا حق کھا جاتے ہو۔ حق کھانے سے مراد ہے کہ بظاہر ملکیت اور بھی ہوتی ہے، استعمال کم کر لیتے ہو اس لیے حق کھانا کہہ دیا جاتا ہے۔ ورنہ ایک بندے کے مقدر میں ہو، 100 روپیہ مقدر میں ہو، اس کا چوری کوئی دوسرا کر لے تو یہ اللہ سے طاقتور ہے جو چوری کر کے لے گیا کہ اس کے مقدر میں تھا تو لے گیا۔ نہ یہ طاقتور نہیں ہے، اس کے مقدر میں بھی 100 تھا، اسے اللہ کسی اور طریقے سے عطا کر دے گا۔ اس کے مقدر میں بھی 100 تھا، یہ حلال کے طریقے سے کوئی کام کاج کرتا، اسے 100 مل جانا تھا، اس نے جلد بازی کی طریقہ غلط اختیار کیا، ملا 100۔ تو یہ طریقے ہیں جو حلال اور حرام کر دیتے ہیں۔ اور جب دوسروں کے مال کے بندہ حریص نہ ہو، در پہ نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ برکتیں اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اور زیادہ برکتیں اللہ پاک نصیب کر دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بندے نے زمین بیچی اور خریدی تھی، شاید یہ حدیث مبارکہ پچھلے پروگرام میں سنائی تھی۔ ایک نے زمین بیچی، ایک نے زمین خریدی، ان کا جھگڑا ہو گیا۔ چلے نہیں سنائی تو نئے سرے سے صحیح، اگر سنی ہوئی ہے تو تازہ ہو جائے گی آپ کے ذہنوں میں۔ سنن ابن ماجہ حدیث پاک کی کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب، اور یہ حدیث مبارکہ صرف اس ایک کتاب میں نہیں ہے، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، اور سنن ابن ماجہ شریف میں بھی ہے۔ یعنی حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور مسکرا رہے تھے، صحابہ نے ایسے حضور اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراتا رہے، لیکن جس چیز نے آپ کو شاداب کیا ہے، خوش کیا ہے، وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی جبریل آئے مجھے بتا رہے تھے 2 بندے بنی اسرائیل کے لڑ پڑے، 2 بندوں کا جھگڑا ہو گیا آپس میں، اور جھگڑا بڑا عجیب تھا۔ کیسا جھگڑا عجیب تھا؟ فرمایا ایک بندے نے زمین بیچی، دوسرے بندے نے خرید لی، اور جس نے خریدی زمین اس نے زمین میں ہل چلائے اپنی فصل کاشت کرنے کے لیے۔ جب اس نے ہل چلائے تو وہاں سے خزانہ نکلا ہے، زمین سے خزانہ نکلا، اس نے ہل وہاں چھوڑے، بیل چھوڑے، وہ خزانہ اٹھایا، سر پہ رکھا، اور جس سے زمین خریدی تھی اس کے دروازے پہ آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ہو میاں تم سے زمین خریدی تھی، یہ مال تو تیرا ہے، یہ تو اٹھا لے، یہ سامان تیرا ہے، یہ دولت تیری ہے، خزانہ تیرا ہے، تو نے رکھا ہوگا، بھول گیا ہوگا، تو بھئی آج میں نے ہل چلائے ہیں تو یہ خزانہ نکل آیا ہے، یہ سونا چاندی کا بھرا ہوا مٹکا نکلا ہے، درہم و دینار نکلے ہیں، یہ سامان تیرا ہے، میں نے تجھے زمین خریدی تھی تجھ سے، تیرا سامان نہیں خریدا تھا، یہ سامان اپنا لے لے بھائی، یہ سامان میرے تو غیر ابھی ادھر زمین میں کھڑے ہیں، میں نے جا کے کام کرنا ہے۔ اس نے کہا بھائی کام کر یا نہ کر، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ خزانہ بھی تیرا، زمین بھی تیری، ہل چلا یا نہ چلا وہ تیرا معاملہ ہے، تیری زمین سے نکلے۔ اس نے کہا نانا میں نے تو ابھی قبضہ لیا نا، تو پہلے زمین تیری تھی، یہ پہلے کا پڑا تھا، تو تیری زمین سے نکلا۔ اس بیچنے والے نے کہا میری زمین جب تھی تب نکلتا تو میرا ہوتا، جب زمین پر میرا قبضہ تھا تب نکلتا تو میرا ہوتا، میں نے قبضہ دے دیا، اب تیری بن گئی، تیری زمین سے نکلا ہے، تو تیرا حق میں کیوں لے لوں، مال تیرا ہو، حساب میں دیتا پھر۔ اس بات پہ حضور نے فرمایا دونوں میں جھگڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں تیری زمین سے نکلا ہے، پہلے کا پڑا ہے،
جس نے بیچی ہے وہ کہتا ہے نہیں اب زمین تیری ہے، تیری زمین سے نکلا ہے تے ہوندے آپ 29 ایس پی والی تے روڑا تو نہیں نے پینا آپ دیتے روڑے نہیں تے گالی کوئی نہیں سی کام نہ کم، یہ کام تے آپ ایویں کرنا سی کہ کسی کنوں کا خبر ہی کوئی نہیں سی اتنا تے آپ صلح دا کام کر لینا سی۔ بما آپ بیچن والے ہوندے تے بما خریدن والے ہوندے، جی بیچن والے ہوندے تے آپ کہنا سی ہاں میں ہی رکھے سی دے دے یار ہور کوئی نکلدا سی کتھوں نکلیا سی میں تے ہور بھی رکھیا سی تے جا جے خریدار ہوندے تے آپ کو دسنا سی کوئی شے نکلی او بھائی ہمارے معاملات اور ہماری سوچ اور فکر بدلی ہے، تبھی تو ان کی زمینوں سے سونے نکلتے تھے، ہماری فصلیں بھی نہیں اگتی، ہماری فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، ان کی زمینوں سے سونے نکلتے تھے، ان کی توجہات اور تھی، ہماری توجہات اور رہے۔ ہم تو پانی بھی چوری کے لگا کے صدقے میں کامیاب ہو گئے، میں نے بچت کر لی ہے۔ بھائی یہ بچت نہیں کی، یہ اسی لیے تو اپنے آپ کا آپ نے بربادی کر لی ہے۔ حضور نے فرمایا ان کا جھگڑا بڑھ گیا اور تو میں نے ان کی شہادت تک بڑھ گئی کہ کوئی بندہ وہ سامان لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا۔ اس فرشتے نے آگے کہا یار تم دونوں بندے تو بڑے دیندار لگتے ہو اور پھر بھی جھگڑ رہے ہو، تم جانتے ہو کہ جھگڑوں سے تو اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں اور تم دیندار ہو کے بڑا جھگڑ رہے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنا کیس سنایا، اس نے کہا اگر تم دونوں پسند کرو تو فیصلہ کر دو میں۔ اب دونوں تھکے ہوئے تھے جھگڑ کے، انہوں نے کہا یار اللہ کے واسطے ہمارا فیصلہ کر دے، جو تو فیصلہ کرے گا ہم اس سے راضی ہیں، ہم راضی ہیں، دونوں ہم راضی ہیں۔ اس بندے نے پوچھا ایک سے بتا تیری اولاد ہے؟ اس نے کہا جی ایک بیٹا ہے۔ دوسرے سے پوچھا تیری اولاد ہے؟ اس نے کہا جی ایک بیٹی ہے۔ فرمایا تو مسئلہ تو حل ہو گیا، نہ یہ خزانہ تو لے کہ رکھنا نہیں چاہتا، نہ خزانہ تو لے کہ تو بھی نہیں رکھنا چاہتا، اس خزانے سے اپنی اولادوں کا نکاح کرو، بیٹے اور بیٹی کا، باقی جو بچ جائے ان کی شادی سے وہ سب ان کو دے دو، وہ تمہاری اولادوں کا نصیب ہے، اللہ نے تمہاری اولادوں کی مقدر کر دی ہے۔ میں سمجھایا کرتا ہوں کہ ہم وہ ہیں ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں، ہاتھ آتا کچھ نہیں، جن کا توکل تھا، جو طبیعت کے سچے تھے، جن کے معاملات ٹھیک تھے، جن کی نگاہ اپنے رب پہ تھی، غیر کی جیب پہ نہیں تھی، دوسرے کے مال سے نہیں تھی، حسد اور کینہ نہیں تھا، تو اللہ نے ان کا کیا آگے ان کی اولادوں کا بھی انتظام فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ایسی کوئی بات بتائیں اللہ بھی راضی ہو جائے اور بندے بھی راضی ہو جائے، ایسا کوئی نسخہ عطا فرما دیں کہ میں اگر وہ کام کروں تو رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کوئی ارشاد فرمائیں کہ بندہ بھی راضی ہو جائے مجھ سے۔ آپ نے مختصر سے جملوں میں ارشاد فرمایا، نسخہ عطا فرمایا، فرمایا دنیا داری سے کچھ بے رغبت ہو جا۔ اب دنیا داری سے مراد یہ نہیں ہے کہ کام کاج نہ کرو، محنت نہ کرو، کماؤ نہیں، دنیا داری کا یہ قطر مطلب نہیں ہے۔ دنیا داری کا مطلب اور معنی جو ہم سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر حرام کام چھوڑ دو، یہ دنیا داری ہے۔ حرام اور غلط دنیا داری ہے، جو کچھ جائز ہے وہ سب دین داری ہے۔ ورنہ اولاد کو پالنا پوسنا یہ بھی تو اللہ رسول کا حکم ہے، خوشی غمی پہ خرچ کرنا یہ بھی تو اللہ رسول کا حکم ہے، خیرات صدقات کرنا یہ بھی تو اللہ رسول کا حکم ہے۔ اگر کمانا دنیا داری ہوتی تو پھر زکات کا مطالبہ کس سے ہوتا ہے؟ کمائے گا تو اکٹھا کرے گا تو زکات بھی ہوگی، کمائے گا تو کسی کی افطاری کروائے گا، کمائے گا تو 11ویں کا لنگر پکائے گا، کمائے گا تو مسجد بنوائے گا، کمائے گا تو راستہ بنوائے گا۔ بھی کمانا جرم نہیں ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے، غلط طریقے سے کمانا دنیا داری ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا داری سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، یعنی حرام اور غلط کام چھوڑ دے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ حضور میں نے پوچھا ہے کہ بندے بھی راضی ہو جائے؟ فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے وہاں سے نظریں ہٹا دے، بندے بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا جب دنیا داری سے بے رغبت ہو جائے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جائے گا تو پھر لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ اس بے رغبتی سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس ہو تو آپ کو جلن نہ ہو،
آپ کو حسد نہ ہو، آپ کو وہ برا نہ لگنے لگے، اس کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں اس کی نعمتیں دیکھ کے آپ کو تکلیف نہ ہو، تو یہ مطلب ہے کہ دوسروں سے بے رغبت ہو جاؤ۔ کسی کی نعمت دیکھو تو اس کے لیے دعا کیا کرو۔ اچھا، یہ بعض بات ہے، بندے کے دل میں کسی کے لیے میل ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے اور وہ جلدی جاتی بھی نہیں ہے، اس کو دور کرنے کا بھی بڑا صوفیاء نے آسان سا طریقہ بتایا۔ جس بندے سے آپ کو الجھن ہے، اگر اپنا سینہ آپ صاف کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کے لیے دعا مانگنا شروع کریں۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ جس بندے سے آپ کو چڑ آتی ہے، آپ کو حسد ہے، آپ کو کینہ ہے، آپ کو بغض ہے، آپ کو جلن ہوتی ہے، وہ بندہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، اس کی نعمتیں آپ کو اچھا نہیں لگتی، آپ کی طبیعت میں بے قراری اس کو دیکھ کے آتی ہے، اس کی بات سن کے آپ کو عجیب لگتا ہے، تو وہ بندہ نعمتوں میں خوش ہے اور تم اپنے آپ میں خود ہی چلے جا رہے ہو، اپنے خون چلائے جا رہے ہو، اپنے آپ کو ہائپر کیے رکھتے ہو، اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھتے ہو۔ اپنی طبیعتوں میں اطمینان اور سکون لاؤ۔ اور وہ کیسے لا سکتے ہو؟ وہ اس طرح لایا جا سکتا ہے کہ تم اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے دعا کرو کہ یا اللہ جو اسے دیا ہے وہ اور زیادہ عطا کر، اسے عزت جو دی ہے عزت اور عطا کر، رزق بھی اسے اور عطا کر، اسے صحت بھی عطا کر، اسے بقار بھی عطا کر، وہ جو مانگتا جاتا ہے مالک جو اس کے لیے حلال اور جائز ہے وہ سب عطا کر، اسے دنیا کی عزتیں بھی دے، اسے آخرت میں بھی کامیاب کرنا۔ مانگ لو گے پھر سے ٹینشن ہونی کہ قبول ہی نہ ہو جائے، تجھے واسطے مانگی تو کہ قبول ہی نہ ہو جائے۔ او بھائی، یہ پہلی بار مانگنا آپ کو مشکل لگے گی، دعا پہلی بار بولنے لگے گی، الفاظ ہی گلے میں اٹک جائیں گے، بولا نہیں جائے گا۔ یہ ہوگا کہ میں اس کے لیے دعا مانگوں یا میری دعا اس کے لیے قبول ہو گئی اسے اور زیادہ۔ ہاں، یہ تیرے ذہن کا شک تو ضرور ہو سکتا ہے، تیرا رب تو جانتا ہے نا کہ وہ تیرے لیے دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہ تجھ سے مخلص ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنی طبیعت کو اطمینان میں لے آ، تو اپنی طبیعت کو اللہ کے حضور خالص کر لے، پھر اس دعا کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ میرے مالک کا اختیار۔ وہ قبول فرما لے گا، اسے نعمت عطا فرمائے، تجھے بھی نعمت عطا فرمائے۔ تو کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ دوسرے کے پاس نعمتیں ہیں، اور اس کے ساتھ سمجھانے میں یہ ہے کہ جتنا بندہ اچھائی کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ رزق میں اتنی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ میں نے ایک جگہ یہ حدیث مبارکہ سنائی کہ گناہ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، تھوڑا کر دیتے ہیں، برکت اٹھا دیتے ہیں، اور نیکیاں رزق میں برکت لے آتی ہیں۔ ایک بندے نے سوال کیا، بڑا مانا پھر سے انہوں نے کہا جی بعض بندے کاری سمجھتے بھی ہوتے ہیں وہ کوئی حرام کا کام چھڑ دے ہی نہیں تے رزق دیو نہ وال این جو ہوتا ہے جو شراب ہوتا ہے کہ رزق دیو نہ کو بہت ہوتا ہے تے کام بھی ہو کوئی غلط کام نہیں چھڑتے۔ میں نے کہا بات آپ کی بھی ٹھیک ہے لیکن اس کو تھوڑا ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں نیکیوں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں سے رزق میں تنگی آتی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ بندہ غلط بھی ہے، کام بھی غلط ہے، لیکن پیسہ روپیہ بھی اس کے پاس بڑا ہے، روپیہ پیسہ۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ماحول میں لوگ ہیں، ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے جس کے پاس آپ رزق کی اتنی فراوانی بھی دیکھتے ہیں حالانکہ وہ بدکار ہے، تو یہ ابھی تک جتنا اس کے مقدر میں اللہ نے رکھا ہے نا یہ ابھی تھوڑا اور بے برکتی والا ہے۔ اگر وہ غلط کام چھوڑ دے تو پتہ نہیں اللہ کتنے ڈھیر لگا دے اس کو۔ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پھر اتنا نہیں، پتہ نہیں اللہ اور کتنی زیادہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے۔ یہ غلط کرتا ہے اس لیے ابھی اتنا سا نظر آ رہا ہے، تو اچھے کام کیے جائیں تو رزق میں برکت اللہ ڈال دیتا ہے۔ تو حضور غوث ثقلین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں کہ آپ نے تو ایک وقت کا کھانا کھایا ہے تو شکر ادا کیا کہ میں نے غیر کے کھانے سے نوالا نہیں توڑا، میں نے اپنا ہی کھایا ہے۔ تو جب ہم بھی اپنے پہ قناعت کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ اور زیادہ برکتیں عطا فرما دے گا، یقیناً عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ہمارے حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جو ہمارے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جاتا ہے ہم اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے غریب ہیں، اور بھائی تو کہاں سے غریب ہے، ہم بڑے غریب ہیں فلاں، یعنی جب کوئی بات ہو تو غربت اپنی یاد آ جاتی ہے۔ جو رب نے دیا ہے
تھوڑا غور تو کر، تو کتنا سا غریب ہے. ہاں جہاں میں دکھانا وہ بتا جسے 3 آنکھیں دی ہو، تجھے 2 دی ہیں تو تو غریب ہے. کوئی ایسا بندہ دکھا جس کے 3 ہاتھ ہو، تجھے 2 دیے ہیں. کسی کو 4 ٹانگیں دی ہوں، 2 ٹانگیں دی ہوں. 2 تجھے دی ہیں، 2 ہر ایک کو دی ہیں. کسی کو 3 ٹانگیں دی ہیں، کسی کو 4 دی ہیں. کسی بندہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کی منہ میں 2 زبانیں ہو، کوئی بندہ ایسا ہے جس کو 4 کان لگے ہوئے ہو. اور بھی اللہ نے تو تجھے ہر نعمت برابر برابر عطا فرمائی ہے. تو ابھی بھی اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے. اپنے آپ کو کبھی غریب نہ سمجھو. اللہ نے جو نعمتیں صحت والی عطا فرمائی ہے، ان پر ہی اگر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہو نا تو شکر ادا نہیں کر سکتے. حضور فرماتے ہیں آخرت میں ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. وہ بندہ 500 سال مسلسل اس نے عبادت کی ہوگی، دل کو روزہ رکھا ہوگا، رات کو قیام کیا ہوگا. وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور صدقے کی حالت میں اسے موت بھی آئی ہوگی. اللہ فرمائے کہ جا اپنے فضل سے تجھے معاف کر دیا، جنت عطا کر دیا. وہ بندہ مڑ کے کھڑا ہو جائے گا. بل بھی عملی، حدیث کے الفاظ ہیں، بل بھی عملی. بندہ کہے گا باری تعالیٰ 500 سال میں نے عبادت کی ہے، آج بھی احسان ہی کر رہا ہے کہ اپنے فضل سے چھوڑ دیا. تو میرے سجدے، میرے روزے وہ کہاں گیا؟ میرا قیام رات کا کہاں گیا؟ اللہ فرمائے گا جا جا تجھے میں نے اپنے فضل سے معاف کر دیا. وہ پھر کہے گا بل بھی عملی، مالک میرے اعمال کا حساب تو کرنا ہے ہی نہیں کیا، گناہ تو میرے کھاتے میں نہیں ہے، تو میں تو بخشا ہی جاؤں گا نا. اللہ پھر تیسری بار فرمائے گا جا تجھے اپنے فضل سے معاف کر دیا. وہ بندہ پھر کہے گا بل بھی عملی، مالک میرے اعمال تو تول، ذرا حساب تو کر، بڑا میرا ذخیرہ نکلے گا اعمال کا. اللہ فرمائے گا جبریل اس بندے کو بلا لے کے آ میزان پہ سے. جبریل عرض کرنے کے بعد بندہ آ گیا. اللہ فرمائے گا اس کی ایک آنکھ نکال کے پلڑے میں رکھ، دوسرے پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت رکھ، اور پھر تول کہ میں نے جو نعمت دی تھی وہ قدر والی تھی یا جتنی اس نے عبادت کی ہے وہ قدر والی ہے. اس بات کے الفاظ ہے جن کا مفہوم بنتا ہے کہ وہ ترازو تولا جائے گا. ایک طرف آنکھ نکال کے رکھی جائے گی، ایک طرف 500 سالہ عبادت رکھی جائے گی. جب تولا جائے گا تو عبادت ہلکی پڑ جائے گی، وہ ایک آنکھ والا جو پلڑا وہ بھاری پڑ جائے گا. اللہ فرمائے گا یہ بندہ اتنا بد نصیب ہے اور اتنا ناشکر ہے، میں نے 2 آنکھیں دی تھی، یہ تو شکر ایک آنکھ کا بھی پورا نہ کر سکا. اس ناشکرے کو گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پہنچے. وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا مالک معاف کر دے، میں واقعی ناشکر ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میرے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ وہ تیری نعمتوں کا بدلہ بن سکے. وہ بھائی اس کے پاس تو 500 سالہ تھی، ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے. عمر ہو بھی کسی کی تو ہمارے پاس اتنا عمل ہی نہیں ہے. ہم کس عمل پہ بات کریں گے؟ صرف اس کے شکر گزار بندے بن کے رہے. مالک جو تو نے دے دیا یہ میری اوقات سے زیادہ دیا، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، میرا حق نہیں بنتا. ہم 5 کسی فقیر کو اڈے پہ کھڑا ہونا تو دیکھتے ہیں اچھا بندہ دے صحیح سلامت وہ کام جو نہیں کر رہا، اس کا حق نہیں بنتا، اس کا حق نہیں بنتا. اور بھائی دیکھتے ہوئے یہ نہ دیکھ کہ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، تو بتا جتنا تیرا رب تجھے دے رہا تیرا حق بنتا ہے. تیرا بھی تو حق نہیں بنتا جو مالک تجھے دیے جا رہا ہے. اور تھوڑا سا کوئی سکہ دیتے ہوئے تجھے اگلا نظر آتا ہے کہ اس کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا. نہ اس کی بارگاہ میں ہمیشہ سجدہ شکر ادا کرتے رہو، مالک ہمارا حق تو نہیں بنتا، تیرے فضل اور کرم سے ہمیں ملا جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق سے راضی ہو جائے گا، اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا. کہ سودا بڑا سستا نہیں، جو رب نے دیا ہم راضی ہو جائیں. مالک جو تو نے دیا ہے اس میں تیرے شکر گزار ہے. تو پھر ہم جو بھی لے کے چلے جائیں گے، مالک کہے گا جو میں نے دیا یہ خوش ہو گیا، اب جو بھی یہ جیسا بھی لے کے آ گیا میں بھی راضی ہو گیا. تو اپنے رب کی شکر گزار بندے بن کے رہیں. یہ اولیاء کی تعلیمات ہیں کہ وہ کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرتے. اور تعلیمات حضور غوث اعظم نے عبادت پہ جو توجہ ہے کہ آپ نے تقریباً 25 سال اور بعض روایات میں کہ 40 سال ہمیشہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تھی. مطلب سارا دن درس و تدریس پڑھایا، رات کو ساری رات آپ نے قیام فرمایا. اور ہم ماننے والے وہ ہیں جو کھیر کھا کے آرام سے سو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ 11ویں کی کھیر کھا لی ہے تو بس ہم محبت والے ہو گئے. وہ پھر جس سے محبت کرتے ہو اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرو.
اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرو کہ انہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا. ہم غوث اعظم کرتے کرتے ان کی وجہ سے یہ جھوٹ ہی چھوڑنے کا مسئلہ. انہوں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. ہم صرف کھا کے سمجھے کہ یہ محبت کے دعوے ہو گئے. نہ ان کی تو کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. فجر سے عشاء سے لے کے فجر تک وضو ان کا قائم رہا اور تم فرائض چھوڑ کے کہتے ہو کہ یہ غوث اعظم سے محبت کا انداز ہے. محبت اولیاء کی اتباع سکھاتی ہے, اولیاء کے پیچھے چلاتی ہے, اور جب سچی محبت ہوتی ہے تو وہ پیروی بھی ابھارتی ہے. آپ کو یقیناً حضور غوث اعظم سے محبت ہے, اور اس محبت کا پروف یہ ہو کہ آپ نماز پہ پہرا دیں, آپ سچ بولیں, حلال رزق کی طرف آپ کی توجہ جائے, لقمہ حرام سے بچیں. آخری حدیث مبارکہ بالکل ایک مختصر سے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ, مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ اگر میں وہ کام کروں تو میری دعائیں کبھی رد نہ ہوں, میری دعائیں قبول ہوں. یہ بھی فرمایا گیا کچھ بندے ہیں تم دیکھو گے کہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں لمبی کرتے ہیں, بار برا کرتے ہیں, ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا مطعمہ حرامہ ومشربہ حرامہ وملبسہ حرامہ, جو بندہ حرام کھاتا ہے, حرام پیتا ہے, حرام کی کمائی سے لباس پہنتا ہے, پھر اس کے بدن میں اتنی طاقت کہاں کہ یہ دعا مانگے تو آواز اس کی عرش اولا پہ پہنچ جائے. حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. حضور نے عبداللہ بن مسعود کو ارشاد فرمایا دعا کی قبولیت چاہتے ہو کہ تمہاری دعا کوئی ریجیکٹ نہ ہو, تمہاری دعائیں قبول ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ یہ پوچھنے کے لیے آیا. تو ارشاد فرمایا پھر لقمہ حلال کا انتظام کر لو, اللہ تمہیں مقبول دعا بنا دے. سبحان اللہ. اولیاء کی, بزرگوں کی جو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں تو وہ لقمہ حلال کا انتظام کرتے ہیں, لقمہ حرام سے بچتے ہیں. اللہ ہم سب کو لقمہ حرام اور کلمہ حرام سے اللہ تعالیٰ, یعنی حرام گفتگو, حرام کردار, حرام رزق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جن کے